جیسے جیسے آئیں گے تو وہ شروع کرتے جائیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ السلام۔ الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگوں نے ایک ٹاپک چوز کیا ہے۔ ہماری کچھ فرینڈس کی بھی سجیشن تھی کہ کچھ ڈیفرنٹ کیا جائے، تو الحمدللہ قرآن پاک کی سورہ روم آیہ نمبر 21 ہم لوگوں نے چوز کیا۔ اس پر کچھ ڈسکشن کریں گے، آپ لوگوں کے ویوز بھی لیں گے اور آپ لوگوں سے ایک آئیڈیا بھی شیئر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زوج کا جو ورڈ ہے وہ کیوں چوز کیا ہے۔ اور آپ بہت سی دعاؤں میں اور انبیاء کی جو وائف ہیں جن کے ساتھ ان کا بہت کلوز ریلیشن تھا، ان کے لیے زوج کا ورڈ کیوں یوز کیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک کی اس آیت کو ویسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس نے اپنے پاک کلام میں اس کو اتارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیاتہ ان خلق، آیاتہ ان خلق لکم من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواج لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ روم آیہ نمبر 21 میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی۔ یہاں پر ازواج کا میننگ موسٹلی بیوی کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن زوج کہتے ہیں سپاؤز کو، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے اس کا شوہر۔ کیوں پیدا کی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں مقصد بیان کر دیا ہے، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، سکون پاؤ۔ لِتَسْكُنُوا، ساکانہ سے ہے، سین کاف نون، ساکانہ کہتے ہیں ٹھہرنے کو، مسکن بھی اسی سے ہی ہے، مسکن کسی جگہ پر رک جانا، ٹھہر جانا۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یہاں پر اگر ہم اردو میں دیکھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن میں، تو مودہ کا میننگ محبت کیا جاتا ہے، جبکہ عربک میں مودہ محبت سے کہیں آگے کی لیول کو کہتے ہیں۔ جو حب ہوتا ہے نا، حب حب محبت کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن جو مودہ ہوتا ہے نا، یہ محبت سے بہت آگے کا لیول ہوتا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ لیٹر آن ڈسکس کرتے ہیں۔ اور رحمت، رحمت ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں ہمدردی، شفقت اور ایک خصوصی لگن پائی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے
یہ سب جو آیات ہیں ان کو ظاہر کرنے کے بعد ان فی ذالک یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان آیات میں بہت سی نشانیاں ہیں. آیت کہتے ہیں نشانی کو. اور آیت جو ہوتی ہے نا یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہیں آیت کونیہ، کون و مکان سے، جو ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. اور ایک آیت ہوتی ہے آیت شریعہ، جو قرآن پاک میں موجود ہیں آیات کی صورت میں. تو آج ہم آیت کونیہ کی طرف تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد کریں. اور اللہ تعالیٰ کا ہی تو حکم ہے کہ جو غور و فکر کرتا ہے اسی کے لیے اس میں نشانیاں نظر آتی ہیں، ان کو ہی تو یہ آیات نظر آتی ہیں. بے شک. اچھا، اب تھوڑا ہم اس کی یہاں پر زوج کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں نے سسٹر مائرہ زوج کا میں نے آپ سے ڈسکس کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ جی جہاں پر لفظ زوج آ جاتا ہے اس جی میں کس لیول کا ریلیشن ہوتا ہے اسپاؤزز میں. جو عربک ورڈ میں، عربک لٹریچر میں زوج ورڈ یوز ہوا ہوا ہے. یہ جو زوج ورڈ یوز ہوا ہے نا، اس کا ہم اردو میں جو بیسک ترجمہ لیتے ہیں وہ تو ہوتا ہے بیوی، لیکن قرآن حکیم نے اسے 3 الفاظ کے ساتھ استعمال کیا ہے. ایک ہے امرات، ایک ہے زوج، اور تھرڈ پہ آتا ہے صاحبہ. امرات ہم، سے جو مراد ایسی بیویاں ہوتی ہیں جن کا جسمانی تعلق تو ہوتا ہے مگر ذہنی تعلق نہیں ہوتا. امرا بیسیکلی اردو اگر اس کی جائے تو یہ عورت کو کہتے ہیں نا، جی امرا. جیسا کہ سورہ یوسف میں شاید آتا ہے اس کے بارے میں کہ امراتو وہ کیا تھا، جو وہ جو ان کے غالباً میں سورت تحریم کی آیات میں آتا ہے کہیں پہ شاید یہ لاسٹ میں. اوکے سورہ تحریم میں بھی آتا ہے. بٹ میں آپ سے کچھ اور شیئر کر رہی تھی کہ جو وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام جن کے پاس ٹھہرے تھے نا، جی ان کی جو وائف تھی نا ان کو بھی امرا ہی بولا گیا ہے. بالکل. مجھے مائنڈ سے نکل گیا اینی ویز. تو ایک اور بھی جگہ پر آتا ہے لائک جیسا کہ امرات نوح اور امرات لوط، جی یعنی ان لوگوں یہ بے شک نبیوں کی وائفز تھیں اور ان کے بارے میں تو بہت اچھا اور بہت ہی ہمارا بیٹر کانسیپٹ ہے، لیکن ان لوگوں کی وائفز جو تھیں وہ ان کے ساتھ فیئر نہیں تھیں. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی جو وائف تھی وہ گھر کی باتیں جا کے باہر بتایا کرتی تھی. ہوں اور جو حضرت لوط علیہ السلام تھے ان کی وائف جو تھی ان کا تعلق جو تھا وہ اپنی ان تمام جو قوم کے ساتھ ہمدردیاں تھیں ان کو سمیٹتی تھیں جا کے. وہ حضرت لوط علیہ السلام کو ویسے نہیں اپنا جسٹ ہسبینڈ گھر میں تو مانتی تھیں، لیکن ہسبینڈ کی آئیڈیولوجی کو وہ نا پوری طرح سے نہیں لیتی تھیں. تو اٹس مین کہ جو امرا ہوتی ہے وہ وائف تو ہو سکتی ہے بٹ وہ زوج والے کرائٹیریا میں نہیں فال کرتی. اور کہ جب لوگ کوئی اسپاؤزز کی ہم بات کرتے ہیں کہ شادی کے لیے کیسا ہسبینڈ یا کیسی وائف ہونی چاہیے، تو ہم لوگ ظاہری صورتحال کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہری صورتحال کہ شکل کیسی ہونی چاہیے، فائنینشلی اسٹرانگ ہے یا نہیں، فیملی کیسی ہے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی اخلاق اور اس کی آئیڈیولوجیز کو ڈسکس نہیں کیا. کیا خیال ہے اس حوالے سے آپ کا؟ ان چیزوں پہ تو کوئی بھی بات نہیں کرتا، بالکل. صرف ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں اچھا دکھتا کیسا ہے، اچھا دکھتی کیسی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے. پتہ ہے ایسا کیوں ہے سسٹر سائرہ؟ یہ اس وجہ سے ظاہریت سے.
کہ ہم نا اپنی باقی کی زندگی میں ہم نے اگر کوئی کسی قسم کا بھی چیلنج لینا ہو یا کسی بھی نئی فیلڈ میں جانا ہو تو ہم اس پہ ریسرچ بہت کرتے ہیں، اپنی باڈی کو، اپنے مائنڈ کو ہر طرح سے اس کے لیے ٹرین کرتے ہیں. پھر ہم اس کی ڈسکشن لیتے ہیں، ہر کسی سے مشورہ کریں گے کہ یہ اس میں اب کیا کروں بہتر کرنے کے لیے، اب کیا کروں. یہ جو ایک ازدواجی زندگی ہے اس میں نہ ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں، نہ ہم اس میں اتنی زیادہ آبزرویشن لیتے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اس کے لیے ٹرین کر لیں. اس کو ہم نے ایک بس دنیاوی تعلق بنایا ہوا ہے کہ جی ایک رشتہ ہے. اس کی حقیقت کو ہم نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، جس وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. اور پھر اسی اچھا لیے ہم ایک اور ظاہری اپیرنس پہ ہی جاتے ہیں اور پھر ظاہری اپیرنس ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بالکل. کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا ایک اور بھی میں آپ سے یہاں پر چیز ڈسکس کرتی چلوں کہ جب ہم لوگ لیک آف انفارمیشن کے ساتھ کسی بھی چیز کی طرف موو آن ہوتے ہیں نا، تو سب سے جو مین ہم پرابلم کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ ہم خود ہوتے ہیں. ہمیں جب انفارمیشن ہی نہیں ہوگی اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز کو نا اس کی کورنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں بالکل نہیں. ایسے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسا تعلق تو جانوروں کے درمیان بھی ہوتا ہے. ہوں. کہ جب جانور جو ہیں وہ بھی تو بچے پیدا کر لیتے ہیں، ان کے بھی تو قبیلے، لیکن ان کے درمیان ایک بانڈ نہیں ہوتا. جیسے کچھ ٹائم سپین کے بعد وہ اپنی آگے چلے جاتے ہیں، کوئی اور نسل شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ کتنی کتنی دیر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، مطلب بات چیت نہیں کر پاتے. وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ میرے ساتھ ہے. تو یہ جب انسانوں کو جب دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں ان کا لیول اتنا ہائی رکھا ہے، اور کس وجہ سے رکھا ہے؟ علم کی وجہ سے. تو پھر بالکل. ہم لوگ اپنے بارے میں ہی نہ جانے، اور اتنا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہماری لائف کا، اور اتنا جس کے لیے آئی تھنک سو سالوں لگا کے ہم لوگ تیاریاں کرتے ہیں، اور مہینوں لگا کے ہم لوگ اس کی ارینجمنٹس کرتے ہیں، اور پھر فائنلی ہوتا کیا ہے ہم نے اس کو کہ اپنے ہم جو لوگوں کا صحیح مائنڈ ہی نہیں طریقے میچ کر رہا ہوتا. جی ہم نے صحیح طریقے سے اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرین ہی نہیں کیا ہوتا، صحیح ریسرچ نہیں کی ہوتی، صحیح ڈور پہ ہم لوگوں نے ناک نہیں کیا ہوتا. جب غلط دروازے کھل جائیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا آگے. ایگزیکٹلی. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں یہ بھی اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انصاری صحابی تھے. آپ کو پتا ہے مدینہ میں جو اس کا اولڈ نیم یثرب تھا، تو اس میں نا خزرج ایک قبیلہ تھا. یہ ان کے نا بہت ہی دل عزیز سردار تھے، سب لوگ ان کو بہت لائک کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوئی نا، تو یہ ان کو خطیب نبوی کا ان کو مطلب ٹائٹل بھی دیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کی جو وائف تھی نا، ان کا ان سے مائنڈ میچ نہیں کرتا تھا. انہوں نے خود جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ دیکھیں صحابی ہیں اور خطیب کا ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے، نبی کے خطیب ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی راسا و راسا ہو، مطلب میرا ان کے ساتھ کوئی مائنڈ میچ نہیں کرتا، مجھے ان کے دین دار ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہے، ان کے تقوی پرہیزگاری پر کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں میری ان کے ساتھ سوچ نہیں ملتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انہوں نے آپ کو اپنا باغ دیا تھا کیا وہ واپس کرتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے شادی ہوئی تھی نا تو مہر میں باغ دیا تھا. تو پھر انہوں نے کہا جی میں کرتی ہوں. تو پھر آئی تھنک سو ان کی سیپریشن ہو گئی تھی. ہم لوگ آج یہ ڈسکس کریں گے کہ اتنا ہم سٹرگل کرتے ہیں تو یہ جاننا کیوں نہیں ضروری، یا اپنے اخلاق درست کرنا کیوں نہیں ضروری؟ اگر ہماری شادی ہو ہی گئی ہے تو ہمارا جو اسپاؤز ہے وہ اس طرح کا نکل آیا ہے، تو پھر ہم لوگوں کو اپنا اخلاق ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس حد تک اللہ کے احکامات کو فلفل کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ رشتہ تو سکون کے لیے بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہارے ہی نفسوں میں سے، ہمارے ہی جیسے، ہم لوگوں سے مختلف نہیں ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اگر لیٹ سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتے
کہ فلاں فلاں جو اس ایریا کے لوگ ہیں ان لوگوں کی جو شادی ہے وہ جانوروں سے، اللہ نہ کرے ایسا حکم ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اور پھر اگر جنات میں سے ہوتا جو نظر ہی نہیں آتے، چپکے سے ہمیں وہ تنگ کرتے رہتے اور ہمارے وائف یا ہمارے ہسبینڈ ہوتے، تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ انہوں نے ہمیں انسانوں میں سے ہی اسپاؤزز دیے، اور پھر دیے اور ہمیں اس کے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، لیکن کیونکہ ڈاکٹر سائرہ ہمارے کریٹر ہی معاشرے بہتر میں، جان سکتا سوری میں آپ کی بات ٹوک گئی ہوں، ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سکون کی بجائے سب سے بے سکونی کا ذریعہ ازدواجی زندگی سمجھا جا رہا ہے اس ٹائم، اور اس کی سب سے بڑی ہوں وجہ یہ ہے کہ ہم مٹیریل ہو گئے ہیں، ہم دنیاوی اسباب اور دنیاوی چیزیں جو ان سے ہیں اتنی فوکس کی ہوئی ہیں کہ وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اپنی ذات کے اندر دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر ازواج والے اوصاف ہیں، وہ کوالٹیز ہیں ہمارے اندر کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سکون تو پہلے بن جائیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، پھر بعد میں دنیاوی ایگزیکٹلی، معاملات شروع ہوتے ہیں۔ اور سکون تبھی ہوگا نا جب ہم اس کو ایز اے اسپاؤز لیں گے، ہم بالکل تو اس کو ایک لائک اے بزنس سمبل اور ایک لائک اے کہ ہم اس کو تو ایک دنیا کو دکھانے والی کوئی پیاری سی چیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ہوں کوئی ہمارا ہماری واہ واہ ہو جائے ہمارے فرینڈ سرکل میں، ہمیں کوئی مان جائے کہ اس کے ہسبینڈ یا اس کی وائف بہت ہی بیوٹیفل ہے، پھر اس سے سکون نہیں آئے گا، وہ تو ہم نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے چیزیں اکٹھی کی نا، ہم کیسے اس سے سکون پا سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ازواجل لتسکونوا، کہ اس نے اسپاؤزز میں سکون حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا، بالکل اور یہاں آگے آتا ہے کہ اور بنایا ان کے درمیان مودہ و رحمہ، ہم یہاں پر مودہ کو دیکھیں گے، ود سے اس کا روٹ ورڈ ہے، ود کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کی محبت کو، جس کے اندر آپ کا مائنڈ بھی بہت زیادہ میچ کر رہا اور آپ کا دل چاہے، جیسے ہمیں فطرتی طور پر دیکھیں اللہ نے ہمارے اندر محبت کے جذبات رکھے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو جذبہ رکھا ہے یہ ہم پیدائش سے ہی جیسے اپنی ماں کی گود میں آتے ہیں تو ہمیں اپنی ماں کو دیکھ کے اس سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایسے آہستہ آہستہ جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہماری محبتوں کے درجات بھی جو ہیں وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اس جذبے سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے کہ اس سے کوئی ہمیں اس کو بتانا پڑے کہ محبت کیا ہوتی ہے، ایوری بڈی نوز، تو جو محبت ہوتی ہے جو اس کی بیسک ہے وہ سکون ہے وائف ہسبینڈ کے درمیان میں، دوسرے کیونکہ وہاں پر کوئی آپ کا لیول نہیں نہ رہتا، سب جو چیزیں ہیں وہ آپ کی بالکل ایک دوسرے کے سامنے آپ ویسے ہو جاتے ہیں جیسے بالکل ایک دوسرے کے سامنے مرر اوپن ہوتے ہو ہیں نا جاتے آپ ہیں، ایک دوسرے کے، تو آپ بالکل ایک دوسرے کو کلیئرلی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے علاوہ وہاں ہاں۔ تیسرا کوئی نہیں ہوتا پھر۔ اور آپ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس بھی بولا ہے، اسی لیے بولا ہے لباس کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کو کور کرتا ہے، شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، ایک دوسرے کا لائک ہمارے باڈی پہ کوئی نشان ہے تو اس کو کور کر دے گا، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو لباس بننے کے بجائے اس کو انکور کر رہے ہوتے ہیں، اگر لیٹ سے اگر ایک بندے کے اندر کوئی موسٹلی آج کل جیسے آج کے کپلز میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے برتھ ڈے یاد نہیں رکھی جاتی، یا پھر کوئی ایونٹ بھول جایا جاتا ہے، یا کہیں پر جانا ہوتا ہے ڈنر ہوتا ہے تو بھول جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ہونا کیا چاہیے، لباس کی طرح اس کو کور کرنا چاہیے، اس کی اس غلطی اس خامی کو اگنور کرنا چاہیے اور آگے موو آن ہونا چاہیے، تاکہ اس مودہ کا جو لیول ہے وہ بڑھے، اور میں ایک یہاں پر پڑھ رہی تھی تو اس میں مجھے پتہ لگا کہ مودہ جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو رحمت ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے، اب واللہ عالم کہ ایگزیکٹلی یہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں دونوں میں پائی جاتی ہے، یہ اس سے اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو پتہ لگتا ہے، لیکن کچھ مفسرون کے نزدیک اس کو ایک کے اندر اور دوسرے کو دوسرے کے اندر کہا گیا ہے،
الٹیمیٹلی اس کا جو جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نا اس سے صرف سکون کے لیے اس رشتے کو ہم کیری کریں، اور ہم یہ دیکھیں بجائے کہ حقوق حاصل کرنے کے فرائض پر توجہ دی جائے، کیونکہ جو بندہ دینے والا بن جاتا ہے نا، اس کو obviously وہی واپس آتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ ایک چیز دے رہے ہیں تو آپ کو وہ واپس نہ ملے، دنیا میں نہیں ملے گی تو آخرت میں تو ضرور ملے گی، اللہ تعالیٰ لیکن تو ڈاکٹر دیکھ رہا ہے سارا نا۔ انسان ہے نا، بڑے بے صبرے، ہم کہتے ہیں ہم نے آج کسی کے ساتھ اچھا کیا تو ہاں ہمیں اگلے یہ لمحے چیز اس کا ریٹرن ملے۔ ہم فصبرون اور متقین کی لسٹ میں جانا ہی نہیں چاہتے کہ انہوں نے بھی محبت اور اخلاق سب بانٹا، لیکن اس کی امید کب رکھی؟ اللہ سے رکھی کہ دنیا میں نہیں، اللہ مجھے اس جہان میں دینا جس ان کا کی زوال نہیں ہے۔ سسٹر مائرہ، ان کی محبتیں ساری جو تھی نا وہ للہ اور فی اللہ تھیں۔ ہم بالکل، لوگوں کی محبتیں جو ہیں وہ ہم جو ہم محبت کا میننگ ہی نہیں سمجھ سکے نا بیسیکلی۔ یہی تو غلطی ہے ہماری۔ ہاں یہ چیز ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہ میں نے کہا تھا نا، مجھے ہوں تو کہیں پر یہ کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا، میری تو ذات کو مٹا ہی دیا گیا۔ جب ہوں یہ چیز آتی ہے نا تو پھر ہم لوگوں کے اندر وہ جو محبت کا لیول ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مینٹین ہی رہتا ہے وائف ہسبینڈ کے درمیان محبت کا وہ لیول ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، نہیں، ان کے رشتوں میں بھی یہ صبح و شام آتی ہے، کبھی کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کمی کا وہ لیول ہو جائے کہ اس میں اچھے وقت کو یاد ہی نہ کیا جائے، اچھی چیزوں کو سوچا ہی نہ جائے، اس کے اس کے جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں ان کو غور و فکر سے دیکھا ہی نہ جائے، اس کو صرف اور صرف ایک کالا نشان ہی کنسیڈر کر لیا جائے، بالکل ایسا ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں بھی دیکھ رہی تھی، وَإِنْ ہوں خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحُكَمًا مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوفِقْ بِاللَّهِ بَيْنَهُمَا۔ اور اگر اللہ کہیں تمہیں میاں بیوی کے درمیان ایسے تعلقات میں کوئی بگاڑ کا کوئی موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے لیے خطرہ محسوس ہو، سوری میں غلط جگہ سے آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں، اگر کہیں تمہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا خطرہ ہو تو وہ ایک مرد کے خاندان میں سے ہے اور ایک صلح کرنا چاہنے والی عورت اس میں مقرر کرو۔ مطلب اگر کوئی ایسا ہے نا کہ ایک اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کوئی بڑی پیک پہ ہے انسان اور بڑا جون سا ہے، بولڈ ہے، بلنٹ ہے اور بڑا ایک قسم کا روڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے ایسی زوج تلاش کرو جو درمیان کا راہ ہو، جس کے جو ٹھنڈے مزاج کی ہو، جو اس چیز کو لے کر چلنے والی ہو اور سمجھنے والی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے انسان دنیا میں رکھے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کسی کو کسی کی رحمت کا ذریعہ بننے کا، تو ضروری نہیں ہے کہ اگر بڑا کوئی غلط مزاج کا ہے، غلط تو اللہ معاف کرے کسی کے لیے بھی نہ ہو، کوئی ذرا اسٹرک ہے یا تھوڑا کسی طرح کا بھی اس کا مزاج ہے تو ہمیں اس کے ساتھ تھوڑا سا کمپنسیٹ کر کے چلنا چاہیے، بالکل ایسے نہیں ایگزیکٹلی، کر دینا چاہیے کہ لیکن ہم اگر ہم دو رہ ہی نہیں سورج ہو سکتے، جائیں ہم آسمان رہ پہ، ہی نہیں سکتے، یہ نہیں کرنا سسٹر چاہیے۔ مائرہ اگر دو سورج نکل آئے تو کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ خطرناک سوال ہے یہ، آپ ایکسپلین کریں اس کو۔ ہاں تو دیکھیں نا، اگر ایک گرم مزاج بنتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ بھی اگر ویسا ہی ہو، لائک اگر ایک لائک سن ہے، شمس ہے، تو دوسرا بھی لائک شمس ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دھماکہ ہی ہوگا نا، بہت بالکل بڑا، بگ بینگ جیسا، کچھ اور ہی نکلے گا نا، انپریڈکٹیبل ہے۔ اور اس انپریڈکٹیبل، لیے ایک کو اگر سورج چاہے تو دوسرے کو چاند ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی یہی دیا اور کہ پھر چاندنی راتیں بھی آئیں گی نا لائف میں، ایگزیکٹلی، انشاءاللہ۔ چاندنی رات کا تصور بیسیکلی نا ٹھنڈی اور پرسکون اسے تشبیہ دی جاتی ہے اردو میں، تو اس لیے میں نے اس کو نا کوٹ کیا کہ اگر آپ اچھے سے رہیں گے تو آپ کی لائف میں بہت سکون، پھر آپ لی تسکونوں کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا نا کہ جو ازواج ہیں، جو اسپاؤزز ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے، پھر آپ اس کے سکون کو فیل کریں گے۔
اچھا، ایک آج کل جو ہمارے سوسائٹی میں ایک بہت ہی ایک اگلی کانسیپٹ ہے، جسے میں کہوں گی کہ یہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا جو ہم لوگوں کی یوتھ میں ہے کہ یونیورسٹی گوئنگ، بہت ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا، اس میں کبھی بھی مودہ اور رحمہ نہیں آئے گی. یہ تبھی آئے گا، بے شک وہ جتنے مرضی کلوز ہو جائیں، لیکن یہ تبھی آئے گا مودہ اور رحمہ جب آپ نکاح کریں گے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ازواج کا جو یہ کانسیپٹ ہمیں دیا ہے، یہ وائف ہسبینڈ کے لیے ہی ہے، نہ کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اور جو جب ہم نکاح کے ایک بندھن میں بنتے ہیں نا، تو اس وقت قدرتی طور پر آپ کو اپنے اسپاؤس سے بہت زیادہ بلا کی محبت ہونے لگتی ہے. اور یہ محبت ہوتے ہوتے، کیونکہ ہیومن بینگز ہیں، اللہ تعالیٰ نے باڈی ایسی ڈیولپ کی ہوئی ہے، مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اس میں آپ کی نفسانیات مینس لسٹ بھی آئے گی، تو جو کہ ایک حلال رشتے کے اندر سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو وہ بھی ہوگا. جب آپ یہ ساری چیزیں ایک ادر ریلیشن میں لے کر جائیں گے، تو وہاں پر صرف اور صرف لسٹ ہی ہوگی، صرف نفسانیات ہی ہوں گی وہاں پر، کوئی مودہ، کوئی رحمہ نہیں ہوگی. اور ہم پہلے والے ماڈل پہ آئیں گے کہ جو ازواج والا ریلیشن ہوگا، اس کے اندر کیا ہوگا، ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا ریلیشن جو ہے میں بھی نفسانیات سے نکل جائے، یعنی آپ کے درمیان ایسے لسٹ والے جو ایموشنز ہیں وہ کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں، لیکن آپ کے اندر پھر مودہ اور رحمہ بہت زیادہ ہو جائے گی. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اپنے بھی ارد گرد، یہ غور و فکر کیجیے گا کہ جو وائف ہسبینڈ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے بہت کیئرنگ ہو جاتے ہیں. میں نے تو بہت نوٹس کیا ہے، جتنے بوڑھے کپلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت کیئرنگ ہوتے ہیں. اور وہ ایک دوسرے کے لیے، اگر آپ اپنے دادا دادی اور اگر اور بھی کوئی نانا نانی اور اس طرح کے کوئی اور جو کپلز ہیں ان کو دیکھیں گے نا، اپنے گرینڈ پیرنٹس کو، تو وہ ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہوں گے. اگر کوئی چیز کھا رہے ہوں گے تو سوچیں گے اس کے لیے بھی یہ ہو. یہ وہی ڈے ون کا مودہ اور رحمہ ہے. پہلے تو ینگ تھے تو ایک ہارمونل پیک تھی، اس کو نارملائز کیا، پھر آہستہ آہستہ جیسے گریجولی باڈی ہماری بالکل اختتام کی طرف جا رہی ہوتی ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ صلاحیتیں، قوتیں واپس جا رہی ہوتی ہیں، ختم ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ڈالی تھی مودہ اور رحمہ، وہ رہ جاتی ہے. اور وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس میں نہیں ہو سکتی. آپ کسی اور ریلیشن میں اگر آپ اس کو لے کر جانا چاہیں کہ اگر کوئی بھی، ہاں ہو سکتی ہے آپ کو کسی، کیونکہ ہم ہیومن ہیں، ہمیں اللہ نے اس کے ہمارے محبت کے جذبات اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں ہمیں، یہ ہمارے اندر اسی طرح ہی ہے جس طرح سے آپ کھانے پینے کی آپ کو ڈیزائر ہوتی ہے، اسی طرح سے محبت کے بھی جذبات انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیچرلی رکھے ہوئے ہیں. یہ پیدائشی طور پر ہی ہمیں ملتے ہیں. لیکن اگر یہ محبت آپ کسی اور اینگل میں دیکھیں گے، لائک کوئی حرام ریلیشن میں دیکھیں گے، تو اس میں آپ اونلی لسٹ ہی پائیں گے، آپ کو کبھی بھی اس میں مودہ اور رحمہ نہیں نظر آئے گی. اور چاہے جتنا بھی آپ کا کوئی لانگ ٹائم کے لیے ریلیشن شپ کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی اس لیول پر نہیں جائے گا جس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی سٹیمپ نہ کی ہو. وہ ریلیشن کبھی بھی آپ کا اس لیول پہ نہیں جائے گا. دیکھیے ڈاکٹر سائرہ، اور جو سفر شروع ہی اللہ کی ناراضگی سے ہوا ہو، کیسے اختتام پہ حسین ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کا ایگزیکٹلی. ہو ہی نہیں سکتا. جو شروع میں ہی غلط تھا اس کا کفارہ نہیں ادا کرنا کیا انسانوں نے؟ ہماری بے شک بالکل، ہماری ایک ٹیچر اکثر یہ کہتی ہیں جب آپ اللہ کے لا کو بریک کرتے ہیں نا، تو پھر آپ بھی جو آپ بریک کر رہے ہیں نا لا، وہ کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا. اس کا کر رہے ہیں جو آپ کا کریٹر ہے. تو وہ آپ کی کریشن کے اندر آپ کو بھی مطلب پنش اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھیں، وہ آپ کی بھی پنشمنٹ ہوتی ہے اس ٹائم پہ. لیکن ہم اتنے عقل سے آری لوگ ہیں کہ ہم لوگ غور ہی نہیں کرتے.
ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ کسی وجہ سے یہ ویسے ہی کوئی ڈیزیز، ہمیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی باڈی میں کوئی ہارم فیل ہو رہا ہوتا ہے، ہم ڈیزیزڈ پارٹ ہم لے کر باڈی کا پھر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں بچا لیا، محفوظ رکھا، ہم سائیکولوجیکلی سک ہو جاتے ہیں، ہم ایسا پرفارم نہیں کر سکتے، ہم اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوتے، ہمارے اندر بہت زیادہ سستی کاہلی آ جاتی ہے، اور بالکل، یہ یہ سب کچھ کیوں چھوٹی ہوتا ہے؟ چھوٹی ناچاکیاں اور یہ اسٹریس اور انگزائٹی اور پھر یہ جو سارے آپ کی باڈی کے فزیکل ضروریات ہوتی ہیں وہ سب آپ کی ایک ایگزیکٹلی انبیلنس لائف ہو ہمارا جاتی ہے. ہمارا جو ہوتا ہے نا ہمارا ہارمونل سارا جو لیول ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس پہ ہم لوگ ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں اپنی ڈائٹ اچھی کر رہے ہیں اپنی سب کی، لیکن ہم اپنا اندر سے اللہ سے ریلیشن اچھا نہیں کر رہے ہوتے، ہم بالکل. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ میں اللہ نے کون سے مجھے ڈوز اور کون سے ڈونٹس بتائے ہیں میں اس کو ہی فالو کر لوں، ہم لوگ وہ نہیں فالو کر رہے ہوتے، ہم لوگ جسٹ کہہ رہے ہوتے نہیں یہ باہر سے یہ بالکل میں نے آج ایسا ڈائٹ پلان فالو کیا کہ میں بالکل ہیلدی رہوں گی، اور یہ میں نے آج یہاں پر یہ ایکسرسائز کیا، یہ میں نے اپنے وہ کیا بولتے ہیں یار، جو بیوٹیشین کے پاس گئی ہوں، میں نے سب کچھ کیا ہے، بٹ اتنی اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں سب کچھ میں نے کیا میں ابھی بھی اندر سے ویسی نہیں ہوں، ہوں. میں اپنے ہسبینڈ کو اچھی نہیں لگ رہی، یا ہسبینڈ مجھے اچھے نہیں لگ رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم لوگ سم ٹائم نا ان کے حقوق کی ادائیگی ہی پراپر سے نہیں کر رہے ہوتے. بالکل ایسے ہی. اور یہ خالی عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی یہ دونوں طرف یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اپنے حق مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے فرائض کی طرف دھیان نہیں ہوتا کہ ہم نے بانٹنا کیا ہے، ہماری اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے. ہمیں بس یہ بالکل. پتا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے، ہمیں عزت بھی ملنی چاہیے، ہمیں احساس بھی ملنا چاہیے، ہم کہیں بھی نہ، ہم اشارہ بھی نہ کریں تو اگلا ہماری بات سمجھ لے. دونوں طرف یہی چل رہا ہوتا ہے، جبکہ اور وہ سب سے کیسے زیادہ ہوگا؟ ضروری کیا یہ اس طریقے سے ضروری ہو عمل پیرا ہوگا کہ جب ہماری نیتیں خالص ہوں گی اور یہ رشتہ ہم نے اللہ کے لیے قائم کیا ہوگا اور اپنے آپ کو اس فلٹر میں رکھا ہوگا کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک. اچھا آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ بنایا تھا وہ بالکل. بنایا ہی اسپاؤزز کا تھا. حضرت بالکل آدم علیہ اولادوں السلام کو کا. جب جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی، ان کو بنایا، تو وہ جنت بھی تھی سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ بڑے اپسیٹ تھے، سیڈ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بات ہے آپ، مطلب سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، پھر بھی آپ اتنے کیوں، مطلب ایسا کیوں ہے، دکھی دکھی سے نظر آتے ہیں. تو پھر ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. تو انہوں نے پوچھا حیرانگی سے کہ یہ کون ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کی زوج ہیں. زوج، دا ورڈ زوج جو ہے نا، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، زوج کیوں پیدا کی. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا یہ آپ کی صاحبہ ہے یا آپ کی امرا ہے، کہہ بالکل. سکتے تھے نا. عربک از اے بلیغ لینگویج، جب ہم جاتے ہیں نا زوج کی طرف، تو زوج میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی تھوڑی سی تشریح ہم کریں، کافی تھوڑی میرے پاس ایک چھوٹی سی ریسرچ تھی، تو اس کے اکارڈنگ نا جو زوج ہوتی ہے نا اس میں آپ جسمانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، یعنی پوری طرح سے آپ اٹینٹیولی نا جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے اسپاؤس کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لائف کو. کمپیٹیبل ہوتی ہے آپ کی لائف. جی بالکل، اس کے ایک دوسرے کے نا بالکل ہم آہنگ ہوتی ہے. اور یہ آپ جب ایسے بندے کے ساتھ، جیسے آپ اپنے اپنے فرینڈ سرکل میں آپ کے کوئی کچھ ایسے بھی فرینڈز ہوں گے جن کے ساتھ آپ پوری طرح سے ان کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتے، بس آدھی پونی چیزیں ملتی ہیں بس، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں فرینڈز، ان کے ساتھ آپ کی ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہماری باڈی کا پارٹ ہے، یہ جیسے ہم ہی ہیں. یہ یہ وہ والا لیول ہوتا ہے جو زوج کا لیول ہوتا ہے نا، یہ وہ، لیکن یہ اس سے بھی آگے کا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کے جو ایک فزیکل نیڈ ہوتی ہے عورت کو مرد سے، مرد کو عورت سے، وہ بھی فلفل ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کے درمیان ایک بہت اچھا بانڈ کریٹ ہوا ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کی زوج بھی بنا دی ہے، اب آپ دونوں جو ہے نا جنت میں انجوائے کریں۔ اچھا مائرہ، میں آپ سے یہ کوشچن کروں گی جی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو زوج بنا کے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کہا کہ آپ یہاں پر انجوائے کریں، تو یہ ایسی جو چیزیں ہیں آج کل ہر جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ ایک ہو کوئی، جیسے آج بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنے ریلیشن، تو ہم کسی پارک میں یا کسی باغ میں جا کے گھومیں، یہ وہ بالکل۔ ان کو وہی اپنی پرانی وہ جو جہاں جس گھر سے ہم لوگ آئے ہیں نا یہاں تھوڑے عرصے کے لیے، وہی عادت ہوتی ہے ان کو، تو وہ اس کو دنیا میں کہیں نہ کہیں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوں کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اہ، اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر لیں کہ لا علمی کی وجہ سے، یا پھر ہم لوگ جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ نالج ہی نہیں ہوتا ہمیں، ہمیں لیک آف نالج نہیں نالج کی ہوتی، وجہ سے۔ بالکل۔ ایک تو ہمیں نالج نہیں ہوتا، اور دوسرا پھر شیطان نے تو یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہمیں جو گمراہ کن رستے ہیں ان کو آراستہ کر کے دکھائے گا، اور ہم اپنے نفس کو اتنا اسٹڈی نہیں کرتے، نفس ہمیں قابو کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری روح کے اندر نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر ہمارے اندر نہیں موجود ہوگا، یہ جو خالی دل ہوگا، تو اس کو پھر ظاہری بات ہے باہر کی چیزیں یہ ٹریک کریں گی، وہ اس رائٹ پاتھ کو تو دیکھ ہی نہیں سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ایک جو خود قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر دیکھیں دنیا میں یہ رشتے خود تلاش کرنے ہوتے اور یہ باقی عارضی تعلقات ہوتے، تو اللہ تعالیٰ یہ رشتہ ہمیں اتنے حسین طریقے سے بیان ہی نہ فرماتے۔ وہ تو پھر کہتے ٹھیک ہے جاؤ دیکھ لو، جہاں آپ کو سیٹسفائی ہوتا ہے وہاں کر لو رشتہ، وہاں اپنے پارٹنر ڈھونڈ لیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پراپر پروسیس بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کی اتنی مثال ملتی ہیں کہ زوجین کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ صحابیہ انبیاء کے سب کے یہ تعلقات کو پڑھیں، جب اسوہ حسنہ پڑھنا شروع کریں اور سیرت پڑھنی شروع کریں، تو پتہ لگتا ہے کہ اس سے خوبصورت تو رشتہ کوئی ہے ہی نہیں، جس کو ہم نے عارضی تعلقات کی نظر چڑھا کر اور اس کا جو اصل ایک جو لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے نا وہ ختم کر دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو ہم ارینج میرجز ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، وہ وہاں ہوں پہ بھی جب تک ہم ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں نا تب تک انسان کو اس کی اٹریکشن ہوتی ہے۔ جو سائیکالوجی ہے نا وہ کہتی ہے آپ 40 ڈیز کسی کے قریب رہ لینا، تو اس کے بعد آپ کو یا کوئی بھی چیز آپ 40 ڈیز تک کنٹینیوسلی ریپیٹ کرتے رہے نا، تو اس کا وہ ایک چارم اور وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہماری جو ازدواجی رشتے ہیں نا ان میں ارینج میرجز میں بھی یہ تو باقی تو پارٹنرز والی تو بات ہی غلط ہے نا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ جو ہم اللہ کے قانون سے باہر نکل جاتے ہیں اور خود سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی اور اسپاؤس یا کوئی اور، مطلب جہاں بھی ہماری سیٹسفیکشن، تو سراسر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں میں سے ہے کہ آپ احکامات کے خلاف جائیں۔ اتنا بھی غلط نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اگر آپ کو اسپاؤس کوئی بندہ پسند آ ہی گیا ہے فار ایگزامپل، یا کسی کو کوئی خواتین پسند آ گئی ہیں، تو آپ فضول ٹائم کیوں ضائع کریں، فوراً عقد نکاح کیوں نہیں کرنا؟ دیکھیں حضرت ہوں۔ یہ خدیجہ جو چیک کرنے کے طریقے ہیں نا، ہاں بعد میں پھر محبت سے شروع ہو کے نفرت پہ ختم کرتے ہیں بالکل، تعلقات پہلے کو۔ جو تعلقات میں جو سٹارٹنگ میں آپ کو چیزیں چام لگ رہی ہوتی ہے نا، تو تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا جب آپ کا بس 40 ڈیز کا ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے نا ٹیسٹ سائیکل، اس کے بعد جو چیزیں آپ کو سٹارٹ میں لگتا ہے نا یہ بھی تمہارا اچھا ہے، یہ بھی تمہارا اچھا ہے، پھر اس کے بعد وہ یہاں شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا تو تم نے یہ مجھے اچھا لگا تو کسی اور کو بھی لگ سکتا ہے، وہ پھر اس طریقے سے ہمارے سائیکل چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر بچنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ کسی وجہ سے ہی دیا گیا ہے، اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے نہایت اچھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کام کے مطابق فٹافٹ سے، ہاں کسی کو کوئی بھی پسند آ سکتا ہے، کسی کو منع تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بس اب آپ پسند بھی نہیں کر سکتے، کسی کی کوئی بات اچھی لگ سکتی ہے اور آپ کا دل کر سکتا ہے کہ ساری عمر آپ اس شخصیت کے ساتھ گزاریں، تو والدین موجود ہیں، جا کے والدین سے بات کریں سیدھے سیدھے، اور جا کے ان سے کہہ دیں کہ آپ لوگ دیکھ لیں، باقی آپ لوگوں کو مناسب لگتا ہے تو جو آپ کا حکم، ہمارا تو یہی عمل ہونا چاہیے نا۔ اب دوسری طرف بھی تو نہیں چل پڑنا کہ نہیں اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی مطلب اگر ہمیں علماء نے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی پسند ہے تو آپ اس سے نکاح کریں تو اب میں کر کے ہی رہوں گا، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ ٹھیک ہو، دنیاوی معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، وہ میچ کریں یا نہ کریں۔ کچھ والدین بھی آپ لوگوں کے سر پہ اسی لیے ہمارے موجود ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو
जौन सा है ना, बहुत कीनली ऑब्जर्व करें। वो जिंदगियां गुजार चुके होते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करनी चाहिए। और बाकी जो उनकी है। समटाइम समटाइम हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो जो डिसीजन ले रहे होते हैं हमें वो बड़े हार्ड लगते हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं शायद ये हमारे दुश्मन है। हम्म। लेकिन अ, जब कुछ टाइम गुजर जाता है ना, तो फिर उसके बाद जब हम देखते हैं ना कि ये जो हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था ये बिल्कुल ठीक डिसाइड किया था, और अगर मैं इनकी बात तब ना मानी होती या इन्होंने जबरदस्ती मुझसे अपनी बात ना मनवाई होती, तो आज मैं कितनी बड़ी हेल में होती या कितनी बड़ी हेल में होता। हम्म। तो ये जो चीजें होती है ना पेरेंट्स की, जो हिकमत है और पेरेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनको हमें ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल। लोगों को इनकी अ, इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और इनका जो नॉलेज है अबाउट लाइफ, उसको उसको कंसीडर करना चाहिए, बल्कि उसको लेके हमें आगे चलना चाहिए ताकि हम मजीद सक्सेसफुल हो सकें। देखें, मैं आपको ना एक इसकी एग्जांपल देती हूँ। अक्सर मैं अपनी लाइफ में ये एग्जांपल कोट करती होती हूँ कि एक ना 1 to 10 तक एक बॉक्सेस हैं, और आपके आपको भी वही 1 to 10 तक बॉक्सेस मिले हैं, आपके पेरेंट को भी मिले थे, सेम है बॉक्सेस। आपके पेरेंट्स ने क्या किया, 7 तक तो ओपन कर लिए हैं वो बॉक्सेस। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आपके पास आप फर्स्ट बॉक्स ओपन करने लगे हैं, और उन्होंने अपनी बड़ी कोशिश से या फिर इधर उधर से पूछ पाछ के वो 7वें डब्बे तक भी पहुंचे हैं। और आप जो हैं अभी पहले पर हैं, वो कहते हैं बेटा यूं नहीं, यूं करके इसको खोलो और इसके अंदर से ये निकलेगा, इसको यूं 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 कर लेना। तो फिर आप जो है ना बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, और हो सकता है कि आप चंद सालों में ये सारे डब्बे खोल सकें। नहीं तो 7 तक तो वो पहुंच ही चुके होते हैं, वहां तक तो खोल ही सकें। तो उसके बाद फिर आपकी स्ट्रगल ज्यादा कहाँ से शुरू होगी, 8वें बॉक्स से। और 10वां डब्बा जो है वो कामयाबी का डिब्बा है। और आप जब ये जो 7 डब्बे उनकी एक्सपीरियंस से और उनके नॉलेज से ओपन कर लेंगे, फिर उसके बाद आपकी स्ट्रगल शुरू होगी। फिर आपको पता लगेगा कि किसी के तजर्बे से काम करना आसान होता है या खुद तजर्बा कर करके गिर गिर के काम करना आसान होता है। तो फिर आपके दिल से वाकई ही दुआ निकलती है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये जो ताल्लुकात होते हैं, ये जो इमोशंस होते हैं, ये महसूस करने की चीजें हैं। कोई मोहब्बत नजर थोड़ी ना आती है, कोई आपको रहमत नजर थोड़ी आ रही है, या कोई ऐसी लेबोरेटरी तो नहीं है दुनिया में जिससे ये नापी जा सके या चेक की जा सकते, किसका टेस्ट किया जा सके। नोबडी कैन चेक और टेस्ट, जस्ट हम इसको फील कर सकते हैं। और जो चीजें फील की जाती है ना, वो अनमोल होती हैं, और वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर ना सोचने की, गौर व फिक्र करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये देखिए ना, जो घरेलू लड़ाइयाँ और नचाकियां होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? अज़वाज के ताल्लुकात से। जब वो आपस में इतने कंपेटेबल होंगे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, उनके बीच में मवद्दा और रहमा होगी, क्यों, उनकी नियतों की बिहाफ पे, तो फिर बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे। जब आपको कोई कुछ कहेगा तो आपको वो फील ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक मेरे शौहर से अल्लाह के लिए है, या मेरा ताल्लुक मेरी बीवी से अल्लाह के लिए है। तो फिर बाकी कोई कुछ कहेगा भी तो आपको, तो बस उन ऐसे लोग जो आपको कुछ कहे ना, तो आप फौरन से कहा करें कालू सलाम। सलाम करके उनको कहा करें इनको तो पता ही नहीं है कि मेरा और मेरी बीवी का ताल्लुक क्या है, या मेरा और मेरे शौहर का क्या ताल्लुक है। बस बात खत्म हो जाएगी आपकी। लेकिन ये भी शुक्र अदा किया करें, क्रिटिसाइज करने वाले लोग मौजूद होते हैं आपके इर्द गिर्द, ताकि आप दोनों को एक दूसरे की मवद्दा और रहमा के क्वांटिटी और क्वालिटी का अंदाजा हो सके। ये लोग मौजूद ना हो ना, तो फिर ये मवद्दा और रहमा और ये सुकून, इनकी तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या जरूरत थी। ये तो चैप्टर ही तब खुलता है ना जब हमारे पे एक्सटर्नल प्रेशर्स आते हैं, फिर ये इंटरनल क्वालिटीज काम आती हैं, और तब फिर इनकी जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह बाकी जिंदगी के किसी भी मरहले में जंप करने से पहले हम उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जी हमने एक
ملک سے دوسرے ملک جانا ہے یا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، رستے میں کتنے سٹاپ ہیں، کہاں سے کھانا ملے گا، کہاں سے فیول ملے گا، کہاں پہ ہم ریسٹ کر سکتے ہیں، کیا کیا رستے میں مسائل آ سکتے ہیں. آپ نے گاڑی میں جتنی بھی چیزیں آپ نے ایسیسریز اپنی چیک کرنی ہوتی ہیں، کوئی ایشو تو نہیں ہے، گاڑی پوری مینٹین ہے، سارا کچھ ہم دیکھ کے چلتے ہیں نا سفر پہ. تو یہ ازدواجی زندگی بھی ایک ایسا ہی سفر ہے جو آپ کی زندگی کا بہت بڑا ٹرن اوور ہوتا ہے. اس میں اسٹیپ لینے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں اتنی ہی ریسرچ، بلکہ شاید اس سے زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. اور سفر کے بعد بھی آپ کو اس کے ریزلٹ جو ان سی ہے ٹریننگ کی ضرورت رہتی ہے ہر وقت. اور ٹریننگ ان سے نہیں لینی جو آپ کے ارد گرد ہیں، وہ تو آپ کو دنیاوی ماحول کے مطابق ٹریننگ دیں گے. آپ نے ٹریننگ لینی ہے قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، صحابہ کی زندگیوں سے، ان کے واقعات سے، کہ وہ کیسے زندگی بسر کرتے تھے اپنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں آپ، وہاں پہ دیکھیں کہ ان کا اپنی زواج کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کون وہاں کس طرح کی قربانیاں دیتے تھے. ہمارے پاس تو قربانیاں ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اس پہ عمل کرنا اتنا آسان ہے. ہم بس کیا ایک فون آف سوئچ آف کرنا ہے، ذرا سی گھر میں بحث ہوئی فون سوئچ آف کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہاں میرے اللہ کا کیا حکم ہے. اگر آپ نے لڑائی کے بعد فون اٹھایا نا تو بس وہاں انشاءاللہ کیا ہوگا وہ تو پھر آپ کو آگے خود ہی رزلٹ معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے. یہ اچھا سارا اب کچھ. وہ سلیم کا آپ کو واقعہ پتا ہے؟ وہ مجھے تھوڑا سا مائنڈ سے ہو آپ رہا ہے سٹارٹ سلپ. کریں انشاءاللہ. وہ مطلب وہ اپنے دیکھیں جو صحابی آتی نا وہ ہسبینڈ کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے نا ہوں بہت زیادہ کیئرنگ ہوتی تھی. کہ ہوں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے نا. میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سناتی ہوں پہلے، تو اس کے بعد میں بھی آپ کو یہ سن کے تھوڑی سی نا کراہت آئے، کیونکہ لیکن حدیث ہے تو آپ اس کو سنیے گا. کہ یہ عورتوں کے بارے میں ہے، کہ عورتوں کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بھی عورت کے ہسبینڈ کو پوری باڈی پر ایسے پیپ والے دانے نکل جائیں، مطلب کوئی پھوڑے بن جائیں، ایسے ایبسس بن جائیں، تو اس کو اگر وہ اپنے منہ سے بھی صاف کرے نا تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یعنی ہوں اتنا زیادہ اس کا حق بیان کیا ہوا ہے. اچھا اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی، وہ ام سلیم والا واقعہ تھا کہ آئی تھنک سو وہ ام سلیم ہی تھی کہ انہوں نے ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور بیمار تھے ان کے ہسبینڈ. آئی تھنک سو کسی کام سے دوسرے سٹی میں تھے یا پھر کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے. آئی ہیو نو آئیڈیا کلیئرلی. تو اس میں کیا ہوا، انہوں نے ان کے ہسبینڈ واپس آئے ہیں گھر، انہوں نے ان کو نہیں بتایا. انہوں نے پوچھا بچہ کیسے، انہوں نے کہا جی وہ سو رہا ہے سے دوسرے روم میں. وہ ان کے لیے اپنے ہسبینڈ کے لیے ریڈی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے ان کو کھانا وانا دیا ہے، ان کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات تھے ازدواجی، جو ان کے حقوق تھے وہ ادا کیے ہیں. اور پھر جب مارننگ ہوئی ہے تو صبح کے ٹائم انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو کیا واپس مانگے تو آپ ناراض ہوں گے؟ تو وہ ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کیوں، میں کیوں ناراض ہوں گا، وہ میری تھوڑی ہے. تو وہ کہتی ہیں تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت دی تھی، وہ واپس لے لیا. آپ یہ دیکھیں صحابیات کے ایمان کس لیول کے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتانے جا رہے تھے نا تو وہی آ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آلریڈی بتا دیا تھا. اور ام سلیم کے کتنے درجات ہیں، مجھے ابھی ایگزیکٹلی یہ واقعہ مجھے کلیئرلی نہیں آ رہا یاد، کیونکہ یہ میں نے تیار ہی نہیں کیا تھا، ایسے ہی مجھے ابھی ابھی آیا مائنڈ میں. تو اس طرح سے ان کے درجات بلند ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے دین کو، قرآن پاک کو، دنیا کو، اللہ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کی باتوں سے محسوس کیا تھا، تو ان کی زندگیاں سنور گئی تھی. اور ہم لوگ جو ہیں، ہمارے دیکھنے کی چیزیں کیا ہیں؟ ایکٹر ایکٹریسز، آج کے نیو ٹرینڈز. ہم بیسیکلی سننا فالوورز نہیں ہیں، ہم لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں فالو کرتے، ہم ٹرینڈ فالوورز ہیں. بالکل. اور یہ جو ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں نا، یہ ان میں اور جو مشرکین تھے، مشرکین بھی تو یہی کرتے تھے نا. ہاں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کفار جو تھے جو کفر کرتے تھے وہ اللہ کے لا کو نہیں مانتے تھے. یہ اللہ کا لا ہے، یہ ایموشنل سائنس ہے قرآن پاک. اگر ہم صحابیات کی لائف کا انالیسس کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے
اس کو صرف پڑھنے کی چیز بنا. دیکھیں یہاں پر جو لاسٹ میں آتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالیٰ نے کہا ان آیات پر آپ نے یتفکرون کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یقرؤون بھی تو کر سکتے تھے. ان کو آپ نے پڑھنا ہے، قرات کرنی ہے صرف اس کی. یہ بھی تو سوچیں. اللہ تعالیٰ نے یتفکرون کہا ہے فکر سے، یعنی فکر وہ غربت والا نہیں، کاف والا فکر. اس میں یہ ہے کہ آپ سوچیں گے، فکر کریں گے. فکر سے، فکر جب ہوتی ہے تو انسان کی ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ساری اپنے پاس چیزیں پڑی ہوئی بھولی ہوتی ہیں، اور وہ اس جس چیز کی اسے فکر لگی ہوتی ہے نا، اس میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہیں سوج رہا ہوتا. تو ہمیں ان آیات پر، جو اللہ تعالیٰ کی یہ پیاری پیاری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری سکون کی چیزیں بھی بتائی ہیں، تو اس کو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے. اگر نہیں ہو رہا غور و فکر تو نو ایشو، ہم اللہ سے توفیق مانگ سکتے ہیں. ہم لوگوں نے پچھلے بھی لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا، جو کام نہ ہو رہا ہو، اور ہر چیز کو اپنے اوپر ہی مسلط نہیں کر لینا ہوتا کہ اپنے زور بازو پہ ہی بھروسہ کر کے آپ کہیں کہ نہیں یہ تو میں ہی کر کے رہوں گی. آپ اس کو یوں کہہ دیا کریں یہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے دیں گے تو میں انشاءاللہ کر لوں گی. اور اور ایک ٹائم توفیق آتا ہے کے کہ لیے انسان دعا کو مانگا توفیق کریں، ملنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس جی کے لیے کنٹینیوس دعا مانگنی ہے آپ نے. ہر نماز میں ہر وقت چلتے پھرتے دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مانگنے کے لیے کوئی اسپیشل آپ کو طریقہ بتایا جائے. چلتے پھرتے دعا مانگے، دل میں یہ خیال رکھیں کہ یا اللہ مجھے توفیق چاہیے، میں تیری بندی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے کہے وہ دیکھو میری بندی، وہ دیکھو میرا بندہ جو میرے بارے میں میرا ذکر کر رہا ہے، میرے سے میری جہنم سے خوف طلب کر رہے ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں بس دنیا میں ہمارا نام ہو، ہم نہ ہو، ہمارے پیٹ پیچھے ہماری اچھائیاں بیان ہو رہی ہوں. ایسی اچھائیوں کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، یہیں رہ جانی ہے. ایک دفعہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اور آنکھ کب بند ہونی ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا کہ اگلا لفظ میں نے بول پانا ہے کہ نہیں. یہ تو سب اللہ کے حکم سے ہے نا. تو ایسی زندگی کیوں نہ گزاریں ہم، ایسی ہر ہر رشتے میں ایسا کیوں نہ عمل لائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وہ دیکھو میرا بندہ میرے کام کے مطابق چل رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں لوگ کہیں وہ دیکھو فلاں فلاں جا رہا ہے. لوگ تو ویسے ہی عارضی ہیں، اور وہ بھی اللہ کے اور حکم سے ہی آپ کو کہتے ہیں. وہ تعریف بھی مائرہ، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں آپ کی. یہ جو ہم لوگوں کی وجہ سے اپنے جو اللہ کے لاز ہیں ان کے فالوور نہیں نہ بنتے. اللہ کے لا فالوور نہیں ہے ہم لوگ. ہوں. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ ہی مان لی تو یہ جو ہمارا اتنا جو فرینڈ سرکل سجا ہوا ہے یہ یہ تو ختم ہو سارے جائے گی. ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گے. بالکل تو ایسے ہی ہے. ہم لوگ ان کو راضی کرنے کے چکر میں نا ہم لوگ اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اندر سے نا، ہمارا جو انر ہے وہ ہمیں نوک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ابھی ہوش کے ناخن لیں، ابھی آپ کا یہ وقت نہیں ہے، اللہ زیادہ بڑا ہے، آپ کے اور دوست بن جائیں گے، اچھی محفلیں سج جائیں گی. لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بالکل رانگ وے پہ جا رہے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کو اتنا موٹا کر دیتے ہیں، ہم اپنی اندر کی جو ہیومینٹی ہے اس کو اتنا لو لیول پہ لے جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی اللہ اکبر ہونے پر یقین ہی ختم ہو جاتا ہے. ایسے بالکل. ہی تو پھر ہمارے معاملات جو ہیں وہ پھر جب ہم اللہ کو اللہ اکبر کنسیڈر ہی نہیں کر پاتے، صرف زبان سے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں سجدوں میں جا کے کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ کی مانتے کوئی نہیں ہے ہم لوگ. تو ہم میں اور ان میں وہ جو کفار اور مشرکین ہیں وہ بھی تو کہتے تھے نا کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائی، ہمیں اللہ نے بنایا. لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قانون انہیں پسند نہیں آتے تھے. جہاں پر حقدار کو حق دینے کی بات آتی تھی وہاں پر وہ کہتے تھے نہیں. جہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے جیسے بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ؟ ان کے ساتھ اتنی محبت سے رہتے تھے. ایون دو ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، لقمے توڑ کے ان کے منہ میں ڈالتے تھے. اور وضو کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ جاتے ہوئے ان کو گھر سے جب جا رہے ہوتے تھے نماز کے لیے تو وضو کرتے تھے اور اپنی ازواج میں سے کسی کا بوسہ لیتے تھے. یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ وہ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے بھی یہ ساری چیزیں تھی. اور سب سے بہترین جو اس پوری دنیا میں کھیلوں میں سب سے بہترین کھیل ہے نا،
وہ وائف کا ہسبینڈ کے ساتھ اور ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ ہے. کپلز کے درمیان جو انٹریکشن ہے، جو ڈسکشن ہے، جو ان کا جو فور پلے ہے، وہ سب کچھ جو اسی میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے کے درمیان مودہ اور رحمہ رکھی ہے، وہ بہترین کھیلوں میں ایک کھیل ہے. اس کا بہت سے کھیل مشہور ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ میاں بیوی کے درمیان بھی ایک کھیل ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس کھیل کو کیا بنایا ہوا ہے؟ ہم ان کے ساتھ نہیں کھیلتے، ان کا ہی کھیل بنا لیتے ہیں. بالکل. اور یہاں نا مجھے حضرت عائشہ کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. جی حضرت جی عائشہ فرماتی ہیں وہ ایک سفر میں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو وہ جیت گئیں. پھر جب بدن پر گوشت چڑھ گیا، یعنی کہ وہ تھوڑی اوبیس ہو گئیں، تو وہ ایک سفر میں دوڑ کا مقابلہ ایک دفعہ پھر ہوا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے. آپ نے فرمایا یہ اس پرانی جیت کا مقابلہ ہے جو آج میں جیت گیا ہوں. تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی فرق تو نہیں ڈالتی نا. یہ کیا کرتی ہیں آپ دو لوگوں کے بیچ میں کیا کون سا رشتہ قائم ہوتا ہے؟ مودہ اور رحمہ کا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کوئی، اور ہم نے اس کو اتنا بڑا بنا لیا. ایک گلاس پانی کا پکڑانا ہوتا ہے تو ایسے لگتے میں تو سپیریئر ہوں، میں کیسے پکڑا سکتا ہوں، یا نہیں مجھے کہا کیوں، میں تو بیٹھ گئی تھی، اب مجھے کیوں کہا، پہلے بتانا تھا. اور ہم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ دیکھیں ہمارے پیغمبر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہم کھیل سکتے ہیں. اور یہ محبت قائم کرنے کے طریقے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے نا، یہ سورۃ الفرقان میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس میں بھی ازواج کا ذکر کر کے ہماری جو ہمارے اسپاؤزز ہیں، ہمارے جو جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان سے ہمیں سکون دے. یہ والا جو لا تسکنو، سوری لی تسکنو، لی فار می، اونلی فار می، میرے لیے، یہ اس میں پوزیشن ہوتی ہے لی میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مطلب ہمیں اتنا بڑا لائٹ والا پیٹرن دیا ہے، ایک وے دیا ہے جس کے اوپر لائٹ ہے، ہم اس کو پراپرلی دیکھ سکتے ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، تو پھر ہم اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی آخر ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں، ہم پراپرلی نہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں نہ ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں. ہم ایک بیچ کی ہی کوئی مخلوق، کوئی ایک بیچ کی ہی چیز بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے، سننے اور ان تمام چیزوں کی ڈسکشن کے علاوہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہمیں اپنے اسپاؤزز کے لیے ایک بہترین، خوشگوار، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والے معاملات والا جو ایک پارٹنر ہے وہ بنائے، اور ہمیں مودہ اور رحمہ کی بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اسپاؤسز کے درمیان میں ایک محبت اور ایک رحمت کا ایسا بانڈ کریٹ ہو جس سے کبھی بھی ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہ ہو سکے، انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اسپاؤس، ازواج عطا فرمائے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی لائف کو فلی انجوائے کر سکیں. اور انشاءاللہ. جن کی ہوئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بہت زیادہ مودہ اور رحمہ پیدا فرمائے، اور ان کے کلیشز اور ان کی مسکنسیپشنز کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ان کی نیگیٹیوٹی ختم کر دیں. آمین. بارک اللہ فیکم. وہی ہے بہت کہ سارا خیر. ہمیں بہت ٹھیک ہے. اچھا ایکسپلین کیا اس کو سارا. یہ وہ ٹاپک ہیں جو لوگوں کے لیے کنٹروورسی ہوتے ہیں کہ وہ یہ کیوں سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا. اور یہ ٹاپک ہم نے بہت سوچ سمجھ کے سلیکٹ کیا، کافی ریسرچ کے بعد سلیکٹ کیا، کیونکہ
बुजुर्गों में बैठ के ये बात बड़ी आम है कि जी रिश्ता ऐसा होना चाहिए, हमें औरत को ऐसा होना चाहिए, मर्द को ऐसा होना चाहिए। लेकिन जिस यूथ ने जाके ये रिश्ते कायम करने हैं, जिसने इसमें स्टेप इन होना है और फिर उससे वो अगली नस्लें चलनी है, उसको तो हम कुछ सिखाते नहीं है। वो तो कभी इस चीज को डिस्कस नहीं करते। ये चीजें भी डिस्कस कर, और बाकी इस रिश्ते के बाकी मसाइल हम डिस्कस कर लेते हैं जिनको शायद नहीं करना चाहिए। तो जो असल हमें अल्लाह ताला ने तरीके बताए हैं इस रिश्ते के, और जो इसकी क्वालिटीज और सारा कुछ होना चाहिए, वो हमारे अंदर है ही नहीं, और ना हम उस पर काम करते हैं। सिर्फ इसी वजह से ये जिस टॉपिक तरह सिलेक्ट। मायरा, जिस तरह हम लोग शादी से पहले इतने ज्यादा पार्लर के चक्कर लगाते हैं, इतने ज्यादा मार्केट्स के चक्कर लगाते हैं, स्टोर्स के कपड़े चक्कर तैयार कर लगाते रहे होते हैं जिसका हमें हैं, यकीन भी नहीं है। कभी हम लोग के जो आयतें हैं अज़वाज से मुतालिक, जो अहदीस हैं, जो सहाबियात बहुत बेस्ट एग्जाम्पल थी बेहतरीन बिल्कुल। स्पाउसेस के हवाले से, तो उनकी कभी लाइफ को उसके तो चक्कर नहीं लगते हमारी किताबों की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। लगने चाहिए कि नहीं लगने लगने चाहिए? चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए। वो यही तो, इसीलिए तो हमने आज ये टॉपिक सेलेक्ट किया है कि इसका भी एक टूर होना चाहिए हमारी लाइफ में, कि हम कहाँ हैं। हम्म। और इसके बाद हम लोग बेहतर वहां पर जाके परफॉर्म कर सकेंगे अपने स्पाउसेस के साथ। बिल्कुल ऐसे आप किसी भी चीज की ट्रेनिंग लेके जाएं और आपको पता हो कि मैंने क्या करना है। एक तो आपको पता ही नहीं, अंधे कुएं में आपने छलांग लगा दी, नए घर में आप चले गए, नए लोग, नया एक हमसफर आपके साथ, हर हर चीज आपके साथ एक नई जुड़ जाती है, नई जिम्मेदारी। फिर आपके पिछले रिश्ते भी आपके साथ जुड़े होते हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं, क्या भुलाऊं क्या नया एक्सेप्ट करूं। तो पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होती है, जैसे आप पूरा हांडी सीख के जाते हैं ना कि कैसे बननी है, क्योंकि वो तो जाहिर ही बात है आपने देनी होती है दिन की रूटीन में। तो फिर बाकी काम भी सीखा करें, ये ताल्लुकात को भी सीखा करें कि इसमें ऊंच नीच जो जो आनी है उसको कैसे डील करना है। बस ये पीछे। एक चीज आप सीख ले, मोहब्बत सीख ले। और वो सिर्फ हस्बैंड से करनी है, मतलब और बाकी इर्द गिर्द के लोगों से भी करनी है, लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा करनी है। और हस्बैंड जो है और उसको रहम भी भी करना है। हाँ, अगर वो गुस्से में है तो उस पर देखें उसे कि कितनी काबिल रहम शख्सियत है ये इस वक्त, किसको कि ये कैसी हालत में है कि ये अपने आप से ही बाहर हुआ पड़ा है। हाँ। ऐसा सोच लिया करें जब कोई गुस्से में आया हुआ हो। मैं तो ये सोचती हूँ जब किसी को गुस्सा आया हुआ होता है ना, तो वो मैं ये सोच रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये तो काबिल रहम है ये इंसान, इसका अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं है, अल्लाह इस पर रहम करे। और अगर लेट से कभी मेरी हंसी निकल जाए ना, तो दूसरा बंदा वैसे ही उसकी हंसी निकल जाती है। समटाइम हम अगर मुंह से ऐसे अल्फाज कह देना कि आपकी तो हालत ही ऐसी हुई हुई है कि अल्लाह इस हालत में आप पर रहम करे, बिल्कुल तो नेक्स्ट पर्सन जो है ना उसका गुस्सा वैसे ही आधा चला जाता है। ऐसे ही है। और वाइफ हस्बैंड के दरमियान तो बहुत कुछ और भी इंसान कह सकता है। आपको पता है, बातें बहुत सी हैं इस पे, हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी फिलहाल हम लोग इसको यहीं पे ही रखेंगे, ताकि हमारी जो है चीजें उसको ज्यादा मिक्स ना हो, और प्रोलॉन्ग हो गई तो फिर आप लोग जो है शायद सुबह उठ ना पाए। तो हम देखेंगे इसको एक जो हम जब जो फिजिकल टच है इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये किस तरह से ये काम करता है, और इसके कितने इफेक्ट्स हैं। और आई थिंक सो कुरान पाक में भी है इसकी, अगर मुझे अभी याद नहीं आ रही, हम कि सीरत जब के आप हवाले से किसी भी इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जब देखें मायरा, आप किसी को आप शेक हैंड करते हैं, या फिर आप नोटिस कीजिएगा, अभी ये रमजान से पहले एक वाकया हुआ है मेरे साथ, तो मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा है। मस्जिद में एक खातून की लड़ाई हो गई। मैं हम्म। वहां पर मौजूद थी, जब मैंने देखा तो वो कुछ बच्चे हंगामा कर रहे थे, तो वो दूसरी औरत जो थी उसने उनको पकड़ लिया। तो वो बहुत ज्यादा बोल रही थी कि यूं है, ऐसी माएँ हैं, ये वैसी हैं, ये इस तरह करती हैं। तो वो किसी की भी नहीं सुन रही थी वो खातून। तो मैंने एक चीज सीखी हुई थी कि अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में हो और वो किसी की ना सुन रहा हो, और आपको वहां पर मामला सेटल डाउन करना चाहिए, तो क्या करेंगे आप? उसे जाके ना उसका बाजू पकड़ लें या उसको टच करें, वो पहले आपको ना थोड़ा झटकेगा, धक्का देगा, लेकिन फिर आप एक दो बार उसे टच करेंगे ना, उसे पकड़ेंगे और स्माइल करेंगे ना, तो उसका गुस्सा आधा उतर जाएगा। एक तो हमने ये सीखा हुआ है ना
کہ آپ بیٹھ جائیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ، اور اگر پانی پی لیں تو بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اس طرح یہ پوزیشن لے لیں. تو یہ بھی آپ کر کے دیکھیے گا. تو میں نے جب اس کو ایسے پکڑا نا، تو پہلے تو اس نے غصہ ہی دکھایا مجھے، پھر میں نے اس کو جب اسمائل دیا، پکڑا، اور کہتی یہ پاکستانی مائیں کیسی ہوتی ہیں، میں نے کہا یہ ایسی ہی ہوتی ہیں. تو سارا اس کا وائپ آؤٹ ہو گیا، سارا اس کا اینگر چلا گیا. بالکل ایسے تو ہی آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈائیورٹ کر اگر، دیا کریں انشاءاللہ. ہاں، وائف ہسبینڈ کے درمیان بہت سی ایسے ٹولز ہیں جس کو آپ اپنا سکتے ہیں. اور ہر بندہ اس کے اندر یہ ایک اندر سے یہ فیلنگز، ہر بندے کی الگ سے فیلنگز ہوتی ہیں، اور وہ اس حساب سے اپنے اسپاؤزز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتا ہے. اس کو غصے میں آئے تو اس کو ان چیزوں کو چینج کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب السلام لوگوں کو علیکم. دعاؤں میں یاد رکھیں گے. جی السلام علیکم. آپ کیسی ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ فائن. کل آپ کی کمی کو بہت محسوس کیا ہم نے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا آپ پڑھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی. آئیے تھینک یو سو مچ. آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ آج میں اس قابل ہو گئی کہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ہوں. اور کچھ کوئی کہنا چاہے گا؟ میں چاہوں گی آج کے لیکچر سے کس نے کیا سیکھا اور کون کیا کس کو سکھائے گا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ جس طرح سسٹر یسرا کو بڑا اچھا لگتا ہے سسٹر سائرہ کو سننا اور ان پہ عمل کرنا ان کی باتوں پہ، تو باقیوں کو کیسا لگتا ہے. آپ ہمیں بتایا کریں، اپنے سوال جواب بھی شیئر کیا کریں، فیڈ بیک بھی دیا کریں، ہمیں بھی انرجی ملتی ہے پھر، تاکہ آپ کو اچھا گائیڈ کریں. جو سیکھنے والے ہوتے ہیں نا ان کو سکھانے کا زیادہ مزہ آتا ہے. خالی بول کے تو ہم خالی ریکارڈنگ کر کے چلے جائیں وہ بھی کافی ہے، لیکن سیکھنے والوں کو جب سکھاؤ نا تو جب آگے سے سوال جواب ہوں تب زیادہ نالج گین ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بھی بڑے سوال جواب دماغ میں ہوں گے، کہہ کے تو دیکھیں کوئی، شاید کسی ایک کا آپ کو جواب ہی مل جائے، اور کسی ایک کے سوال سے کسی دوسرے کو بھی جواب مل سکتا ہے. علم بانٹنے والے بنے. چلیں شاباش، جلدی سے کوئی اپنا فیڈ بیک دے دے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی کلوزنگ کرتے ہیں لیکچر کی. سسٹر ملیحہ، نسامنہ، آپ دونوں میں سے بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری میں نے کلاس آج تھوڑی لیٹ جوائن کی ہے، کوئی میں بات نہیں. تھوڑا بزی تھی. تو ویسے مجھے آج اس لیکچر کی بہت ضرورت تھی کیونکہ میری 2 دن پہلے ہی اپنے ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی ہے اور ہم ایک دوسرے کو بلا نہیں رہے. تو آج کی تھوڑا سا ہی میں نے سنا ہے، تو میں نے پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے نہیں بلانا، یہ مجھے بلائیں گے، لیکن اب تھوڑا سا جو میں نے سنا ہے میں باقی کی ریکارڈنگ سنتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں نے ہی پہل کرنی ہے، مجھے یہی لگ رہا ہے. ہاں جی، کیونکہ اب آپ لیکچر کے انشاءاللہ ان کا فیوریٹ کوئی کھانا بنائیں اور ان سے جا کے بس باتیں شروع کر دیں. سوری اچھا والا راز بڑا سسٹر مشکل ہوتا ہے آمنہ، نا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ رمضان میں ہیں، اور رمضان میں ہر چیز کا کتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور الحمدللہ. وائف ہسبینڈ کی تو ایک الگ سے ہی بات ہوتی ہے، لیکن مسلمان کا دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زائد ناراض رہنے کا بھی حکم نہیں ہے. تو تو پھر آپ 3 دن وائف پورے ہسبینڈ، میں 3 دن پورے کرنے کے ویٹ کر رہی ہوں. نہیں یہ بہت بری بات ہے. میں اس کو بالکل بھی آپ کو اس میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی، کیونکہ دیکھیں ہم اس بارڈر لائن پہ کیوں جا کر پھر وہ حکم ماننا چاہتے ہیں. اگر اللہ نے مہلت ہی نہ دی تو ہم اسی میں چلے گئے. آپ کو پتہ ہے اگر کوئی بھی شخص اس حالت میں دنیا سے چلا جائے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں یا اپنے جو قریبی جو ریلیٹیوز ہیں ان کو نہیں بلاتا، یا صلہ رحمی کے حوالے سے آتا ہے نہیں کرتا، تو تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ پہنچتا ہے اس حالت میں، تو چاہے وہ بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی عمل نہیں کنسیڈر کرنا، اس کو سیدھا حل میں. تو یہ سوچیں کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ اتنا سخت کیوں ہے اس معاملے میں، کیونکہ آپ لوگ آپس میں مل کے رہیں.
अच्छे से रहे। चाहे और कसूर किसी का भी हो, चाहे आप बिल्कुल ना ही वो हो, फॉल्टी ना हो, आपका फॉल्ट ना हो, फिर भी आपको पहल कर लेनी चाहिए हमें। हाँ, ये चीज होनी चाहिए हम लोगों के अंदर। साबिकून अव्वलून, सबकत ले जाने वालों में से बने। आपको और पता है आपको पता है ये जो होता है ना, जब हम सिस्टर मायरा, आप इसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा जी इंशाल्लाह, जी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम ये सोचते हैं ना कि वो मुझे क्यों बुलाए, ओ सॉरी, मैं उसे मैं क्यों क्यों, बुलाऊं, वो हालांकि मेरा कसूर वो नहीं क्यों है। ना बुलाए, तो फिर पता है क्या होता है, हमारे अंदर ना एक किबर का ना बीज पैदा हो जाता है। और वो आहिस्ता, किबर मीन्स के तकब्बुर, एरोगेंस, हमारे अंदर ना एक एरोगेंस वाला लेवल आना शुरू हो जाता है। और वो फिर आते आते, एक चीज छोटी होती है ना, उसको वहीं पर ही हम वाइप आउट कर सकते हैं। छोटा सा पौधा होता है ना, उसको आप उधर से ही उखेड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन जैसे 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 वो बड़ा होता जाता है और तनावर दरख्त हो जाता है, फिर उसको आप आरी से भी काट देंगे ना, उसकी कटिंग भी कर देंगे, तो उसकी जो रूट्स होती हैं ना, वो अंदर जमीन के होती हैं। सेम लाइक दैट, अगर आप अपने तकब्बुर को शुरू शुरू में, किसी भी रिलेशन में, शुरू में, अपनी लाइफ में कभी भी शुरू में खत्म नहीं ना करेंगे, तो फिर आप जो है वो कभी भी उसको उसकी ग्रोथ के बाद पूरी तरह से उसको अपने अंदर से निकालने के कादिर नहीं होंगे, इल्ला ये कि अल्लाह ही कोई हल निकाल दे। तो वो फिर से आप ऊपर ऊपर से तो खत्म कर लेंगे, ऊपर से अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अंदर आपके वो जड़ पकड़ चुकी होंगी चीजें। तो इसलिए हमें अब कल्बे सलीम बनाना है, हमें अपने दिल के ऊपर काम करना है। तज़किया नफ्स क्यों हमने इस सीरीज का नाम रखा था, हमने अपने अंदर की सफाई करनी है ताकि हमें अल्लाह के साथ वो कनेक्टिविटी फील हो। इंशाल्लाह आपने उनको इंशाल्लाह। अल्लाह के लिए माफ करना है कि मेरा अल्लाह ना मुझसे नाराज हो जाए, शोहर की खैर है, इसको मैं माफ कर दूंगी, मैं कर लूंगी। क्या है, हमारे थोड़ी देर मुझे इस्तिदा, नफ्स काटना ही पड़ेगा ना अपना, अपने थोड़ी देर ये अपनी अना को छोड़ना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं गलत नहीं थी, फिर भी मुझे गलत पोर्ट्रे किया गया, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह तो मेरे मामले में जानता है ना मैं क्या हूँ। बस उसलिए आपने छोड़ना कि आपसे आपका अल्लाह राजी हो जाए। और आपको पता है तिरमिजी की हदीस में आता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म देता ना किसी दूसरे इंसान को सजदा करे, तो मैं बीवी को हुक्म देता अपने शौहर को सजदा करे। यहाँ पे इतनी सी बात नहीं की सिर्फ, फिर शौहर की खुशनुदी जन्नत में ले जाने का जरिया भी है। वहां इरशाद होता है, जिस औरत ने इस हालत में इंतकाल किया कि उसका शौहर उससे राजी और खुश था, तो वो सीधा जन्नत में दाखिल होगी। और नाफरमानी करने वाली औरतें, उनके बारे में आपसे सल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने शौहर से नाराज हो, बिस्तर अलहदा रखे, रात भर गुजरने के बाद सुबह आने तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं, अल्लाह ला ताजाल मिनहुम। तो फटाफट से सुलह कर लें जाके, और जल्दी से अल्लाह से माफी मांग लें, और कहें कि मैं लाइलम थी इस मामले में, तो अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ करने वाला है। बेशक बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और शुक्र थैंक यू अदा किया करें, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने ये रिश्ते हमें अता किए और हुए इस हैं। तरह भी नहीं कहना चाहिए, इस तरह भी नहीं कहना चाहिए कि अब मैंने बुला लिया ना, अब ये मेरा एहसान समझो, इस तरह भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आपका मकसद तो अल्लाह ताला को राजी करना है। बिल्कुल बिल्कुल आपको क्या लगे इंशाल्लाह। वो आपको कुछ समझे या ना समझे, बस अल्लाह राजी, बस आज इतना ठीक है, काफी मैं क्लास ले रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। है। इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं ऐसे ही इंशाल्लाह। करूंगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जज़ाकल्लाह, आपने बहुत जज़ाक- अच्छा गाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हमें अगली क्लासेस में आपके साथ मजीद लोग भी चाहिए, लेकर आए बाकियों को भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी इंशाल्लाह कल बताऊंगी, तो वो भी ज्वाइन करेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपको नंबर दे दूंगी मिस सिस्टर मायरा, आप फिर उनको लिंक भेज दें, या ठीक हो, ये डायरेक्ट मैं भी ये लिंक भेज सकती हूँ उनको? आप ये वाला लिंक उनको शेयर कर सकती हैं। ठीक है, व्हाट्सएप से पे? जी जी, व्हाट्सएप पे शेयर कर। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। राबिया उनका नाम है, कल मैंने ठीक उनकी होगी। तरफ जाना है, तो इंशाल्लाह मैं कल उनको भी इनवाइट कर लूंगी इस ग्रुप में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप दुआ करा दें। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वअज़ीम सुल्तानिक या रहमान या रहीम या मुजीब अद्दअवात या समीउ अद्दअवात।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لنا جليسا صالحا. یا اللہ پاک ہم سب لوگوں کو بہترین ساتھی عطا فرما، اور جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے درمیان محبت پیدا فرما، ان کے درمیان رحمت پیدا فرما، ان کے درمیان ایک اسٹرانگ بانڈ پیدا فرما، اور ہر طرح کی ناچاکی، بد امنی اور ذہنی انتشار سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے قرآن پاک پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک ہمیں اس قانون کو اپنی زندگیوں میں اس طرح شامل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح آپ نے ہمارے اندر ہماری سانسیں شامل کی ہوئی ہیں۔ ہم آپ کے قانون کو اس طرح سے اپلائی کریں اپنے اندر جیسے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے صحابہ نے کیا۔ یا اللہ پاک ہمیں وہ سمجھ، وہ لیول ہمارا علم کا کر دیں، ہماری سمجھ کا کر دیں، جس سے آپ کی رضا حاصل ہو سکے، آپ ہم سے راضی ہو سکیں۔ آپ کی رضا ہی مقصود ہے مالک، کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں، صرف آپ کی رضا چاہیے۔ یا اللہ پاک ہمیں وہ سب سکھا دیں جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، ہمیں اپنے سے راضی ہونے کے طریقے سکھا دیں۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں ہر جگہ پر خیر و برکتیں نازل فرما، ہمیں ہر طرح کی پریشانی، مشکل، تنگ دستی، بدحالی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک آپ نے بہت سے لوگوں سے ہمیں بہتر رکھا ہوا ہے، آپ کا بہت احسان ہے، ہمیں ان نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ایسے کام نہ کریں، ہم ایسا سوچیں نہ، ایسا گمان نہ کریں جس سے ہماری نعمتوں پر کچھ فرق پڑے۔ یا اللہ پاک ہم آپ کا صدقے دل سے شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ قرآن کی نعمت عطا کی، پھر رمضان عطا کیا۔ اب یا مالک القدوس ہمیں ان تمام نعمتوں کے ساتھ اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، یہ رمضان کی برکات سمیٹنے والا بنا۔ یا اللہ پاک کوئی پتہ نہیں یہ رمضان ہم پورا دیکھ بھی پائیں یا نہیں، لیکن آپ کی رحمت اور آپ کی عظمت اس چیز کی بالکل بھی کس سے غافل نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہ عطا کرے۔ آپ تو ہم سب لوگوں کو بہانے سے عطا کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم سب لوگوں کو وہ سب عطا کر دیں جو آپ اپنے نیک بندوں کو، اپنے ابرار بندوں کو عطا کرتے ہیں، اپنے صدیقین، انبیاء، شہداء کو عطا کرتے ہیں۔ وہ رحمتیں، وہ قرب کی لذتیں، وہ ایمان کی حلاوتیں عطا فرما دیں۔ یا اللہ پاک جو مانگا وہ عطا فرما دیں، جو نہیں مانگا بن مانگے ہی عطا فرما دیں۔ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے ازواج کو، ہماری ضروریات کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے اللہ پاک بچا کے رکھنا، ہر طرح کی آزمائش سے بچا کے رکھنا، ہم سے وہ امتحان نہ لینا جس سے ہمارا ایمان کمزور ہو، ہمارا ایمان کسی مشکل میں پڑ جائے۔ یا اللہ پاک ہمیں حرمین شرفین کی مقبول زیارتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں وہ سب عطا فرما جس سے ہم آپ کے قریب ہوتے چلے جائیں اور ہم آپ سے کبھی دور نہ ہوں۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے حقیقت میں اس قرآن کو دیکھنے والا بنا، صرف ہمیں کہنے، سننے اور صرف بولنے، باتیں کرنے تک محدود نہیں رہنا۔ یا اللہ پاک ہمیں تو
عمل بھی کرنا ہے، عمل کر کے آپ کو اس عمل کو آپ کے پاس محفوظ بھی کروانا ہے، اور آپ کی رضا مقصود ہے۔ یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔